السلام علیکم۔ 10 اپریل 2029 انسانی تاریخ کا وہ دن جس نے آنا تو تقریباً 9 سال بعد ہے، لیکن اس دن نے ابھی سے ہی اسپیس سائنٹسٹ کو خوف میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ انسانی تاریخ کا وہ دن ہونے والا ہے جب ایک ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اب تک کے سب سے خطرناک ایسٹرائیڈ دی ایپوفیس کی۔ اس ایسٹرائیڈ کو 19 جون 2004 میں ڈسکور کیا گیا تھا، اور تب ہی سے اسپیس سائنٹسٹ اس بات کو پوری طرح سے سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی معمولی ایسٹرائیڈ نہیں ہے۔ یہ ایسٹرائیڈ آئے دن ہماری زمین کے قریب سے گزرتا ہے، اور اس ایسٹرائیڈ کے ہماری زمین سے ٹکرانے کے کافی چانسز ہیں، کیونکہ یہ ایسٹرائیڈ بھی بالکل ہماری زمین کی طرح سورج کے گرد گردش کر رہا ہے، اور یہ ایسٹرائیڈ تقریباً 324 دنوں میں سورج کا ایک چکر پورا کرتا ہے، اور ہماری زمین 365 دنوں میں سورج کا ایک چکر پورا کرتی ہے۔ لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ ایپوفیس کا آربیٹل پاتھ ہماری زمین کے آربیٹل پاتھ کو کاٹتے ہوئے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایسٹرائیڈ کا زمین سے ٹکرانے کا خطرہ بنا رہتا ہے، اور ہماری زمین کو اس ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کا کافی خطرہ ہے۔ اور اگر یہ ایسٹرائیڈ ہماری زمین سے نہیں ٹکرایا تو یہ ہماری زمین کے بہت قریب سے گزرے گا۔ اب کوئی بھی ایسٹرائیڈ جس کے ہماری زمین سے ٹکرانے کے چانسز ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کی جسامت کو دیکھتے ہیں۔ اس ایسٹرائیڈ کا سائز 370 میٹر ہے، اور یہ ایسٹرائیڈ پیرس پہ موجود ایفل ٹاور سے بھی بڑا ہے۔ جب 2004 میں اسے ڈسکور کیا گیا تھا، تب سے اسپیس سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ شروع کر دی تھی، اور اس کے آربیٹل پاتھ کو دیکھ کر یہ پتہ چلا تھا کہ ایپوفیس نامہ یہ ایسٹرائیڈ 2029 میں ہماری زمین سے ٹکرا سکتا ہے، اور اس ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے کے چانسز 2.7% ہیں۔ یہ ایسٹرائیڈ باقی ایسٹرائیڈ سے کافی مختلف ہے، کیونکہ عام طور پر جب کوئی ایسٹرائیڈ ہماری زمین کے پاس سے گزر جائے تو وہ مستقبل میں دوبارہ کبھی نہیں آتا، لیکن ایپوفیس کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں، اور اگر یہ ایسٹرائیڈ 2029 میں زمین سے نہ ٹکرایا تو پھر یہ ایسٹرائیڈ 7 سال بعد یعنی 2036 میں دوبارہ سے زمین کے پاس سے گزرے گا۔ لیکن ہمیں 2036 سے زیادہ خطرہ 2029 میں ہونے والا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ ایسٹرائیڈ 2029 میں زمین سے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ ایسا ہونے کے چانس صرف 2.7% ہیں، اور اگر یہ ایسٹرائیڈ زمین سے نہیں ٹکرایا تو یہ ایسٹرائیڈ زمین کی نہایت ہی قریب سے گزرے گا۔ یہ اتنے قریب سے گزرے گا کہ ہمیں اپنی عام آنکھ سے دکھائی دے گا، اور اسے دیکھنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جب یہ ایسٹرائیڈ ہماری زمین کے قریب سے گزرے گا تو اس کی روشنی چاند سے بھی تیز ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ایسٹرائیڈ زمین پر گر گیا تو اس سے زمین کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایسٹرائیڈ کس جگہ پر گرے گا۔ اگر یہ ایسٹرائیڈ زمین پر گر گیا تو اس جگہ موجود سب لوگ مارے جائیں گے، اور اس کی شاک ویوز کی وجہ سے ارد گرد کا ایریا بھی متاثر ہوگا۔ اور اگر یہ ایسٹرائیڈ کسی سمندر کے درمیان میں گہرے پانی میں گرا تو اس کیس میں ہم بالکل محفوظ رہیں گے، کیونکہ گہرے پانی میں اس ایسٹرائیڈ کے گرنے کی وجہ سے شاک ویوز پیدا ہوں گی، اور وہ زیادہ دور تک نہیں پھیلیں گی۔ اب اللہ کی مرضی سے دور کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ایسٹرائیڈ ہماری زمین کو نہیں ٹکرائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ناسا اور اسپیس ایکس دونوں مل کر ایک ڈیفنس سسٹم تیار کرنے کی سوچ رہے ہیں، جس سے فیوچر میں آنے والے ایسٹرائیڈز کو روکنے کے لیے ایک سسٹم تیار کیا جائے گا۔ اس سسٹم پر 22 جولائی 2021 سے کام شروع ہوگا، جسے ڈبل ایسٹرائیڈ ری ڈائریکٹ ٹاسک کا نام دیا جائے گا۔ اس ایسٹرائیڈ کو لے کر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔